بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا ہی حیات مطالعہ قرآن اکیڈمی کی جانب سے ہو رہے آن لائن مطالعہ قرآن کلاس میں آپ سبھی کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتی ہوں۔ اللہ کے شکر کے بعد میں آپ سبھی لوگوں کی بہت زیادہ شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ وقت کی پابندی کے ساتھ ایک تو جوائن کرتے ہیں اور اس قرآن کی محفل کو اس لیے جوائن کرتے ہیں کہ یہ آپ کا وقت جو ہے وہ آخرت میں نجات کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ آپ کی محنتوں کو قبول عطا فرمائے اور آپ کے جذبے کو سلامت رہے اور آپ اسی طرح پابندی کے ساتھ ہمیشہ کلاس کو جوائن کرتے رہیں، کیونکہ آپ جانتے ہیں یہ مطالعہ قرآن کلاس صرف وہ کلاس نہیں ہے جہاں صرف آیتوں کو پڑھ کر اور صرف ان کے ترجمے کو پڑھ کر چھوڑ دیا جائے، بلکہ ہماری کوشش یہ رہتی ہے اور مطالعہ قرآن اکیڈمی کے ساتھ ساتھ مطالعہ قرآن کلاس کی کوشش یہ رہتی ہے کہ ہم ان آیتوں سے اپنی زندگیوں کو سنوارنے کی کوشش کریں اور ان آیتوں سے اپنی زندگی میں سبق لیں۔ تو معزز سامعین، ہمارا چل رہا ہے چیپٹر 13 اور سبق نمبر 13 میں ہم کور کر رہے ہیں سورہ بنی اسرائیل یعنی کہ سورہ نمبر 17 آیت نمبر 23 سے لے کے 40 تک ہم اس میں انشاءاللہ کور کریں گے، اور کل کی کلاس میں ہم نے 23 پر مطالعہ کر لیا تھا، آیت نمبر 23 کو کافی لوگوں کے ذریعے ہم نے سمجھا تھا۔ تو آج بنا دیر کیے ہم آج کی کلاس اسٹارٹ کریں گے آیت نمبر 23 کے کنکلوژن کے ساتھ۔ تو بنا دیر کیے میں بلانا چاہوں گی بھائی مواحد کو کہ وہ آئیں اور کلاس کا آغاز کریں اور ایک بار اسکرین شو کرا دیں تاکہ میں ترجمہ پڑھ سکوں۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اگر تمہارے پاس ان میں سے کوئی ایک یا دونوں بوڑھے ہو کر رہیں تو انہیں اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑک کر جواب دو، بلکہ ان سے احترام کے ساتھ بات کرو۔ آئیے شروع کرتے ہیں آج کی کلاس کنکلوژن کے ساتھ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ بنی اسرائیل آج سے ہمارا اس کا کنکلوژن اسٹارٹ ہے اور آج آیت نمبر 23 انشاءاللہ مکمل طور پر اس کو وہ سمجھانے کی ایک کوشش آپ کے سامنے کی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمارے لیے کیا ہدایت دی تھی۔ جیسا کہ پس منظر میں ہی اس کے انٹروڈکشن میں ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ بنی اسرائیل ایک ایسے ٹائم پہ اللہ تعالیٰ نے اس کو نازل کی کہ مکی دور کا جو میراث کا واقعہ ہوتا ہے، یعنی 12ویں سال میں یہ سورہ نازل ہوئی، اور اس کے بعد مدینہ ہجرت کا حکم ملنے والا تھا اور مدینہ میں ایک ریاست قائم ہونے والی تھی، اور اس ریاست میں اسلام کے جو سیاسی نظام ہو وہ کیسا ہو، اس کا معاشی نظام ہو وہ کیسا ہو، یعنی اسلامک اصول کیا کیا ہو، ایک نظام زندگی میں وہ کیا کیا اسلامک اصول ہو جس کی بیس پہ وہ عمارت ایک قائم ہو، یعنی ایک اسلامک ایک سوسائٹی قائم ہو۔ تو آیت نمبر 23 سے 40 تک اللہ تعالیٰ نے وہی بڑے بڑے اصول بیان کیے گئے ہیں جو آگے چل کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اصولوں کے تحت ایک ریاست قائم کی، ایک معاشرہ تعمیر کیا، اور خلفائے راشدین نے اس کو آگے کنٹینیو رکھا۔ تو یہ ایک آپ اس کو مینیفیسٹو مان سکتے ہیں، ایک اسلام کا ایک گھوشنا پتر تھا کہ اگر اسلامک حکومت آئی تو وہ جو معاشرہ تعمیر کرنا چاہتی ہے اس معاشرے میں کیا ہوگا، وہاں جو نظام ہوگا، جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہوگا وہ کیسا ہوگا، وہ بڑے بڑے اصول اس سورہ میں بتائے ہیں۔ مطالعہ میں اس آیت پہ کافی لوگوں نے اچھے سے پارٹیسپیٹ کیا، لیکن صرف اوپری طور پہ، یعنی جو جنرل بات نکلتی ہے، لیکن اس کو ہم اسلامک حکومت کی بیس پہ ان آیتوں کو ہم سمجھیں گے کہ اسلامک حکومت کا جو گھوسلا پتر تھا، جو مینیفیسٹو اللہ تعالیٰ نے دیا تھا کہ اگر اسلامک حکومت آئے گی تو اس میں یہ چیزیں
یہ معاشرہ تعمیر کرنا ہے، اس کی یہ بیس ہے، اسی بنیاد پر آپ کو ایک اسلامک سوسائٹی آپ کو وہ قائم کر کے دکھانی ہے۔ یہ ایک ریاست کی بنیاد ڈلنے والی تھی مدینہ میں جا کر، اور وہاں پر کہ آپ کا سماجی نظام کیسا ہو، معاشی نظام کیسا ہو، یہاں تک کہ جو آپ کے قانون ہیں ان کی جو اصول تھے وہ یہاں پر اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں۔ سب سے پہلا جو اصول ہے، جیسا کہ آپ کے سامنے آیا تھے، اس میں جو بتایا گیا ہے، سب سے پہلا اصول کسی بھی اسلامک اسٹیٹ کا، اسلامک ریاست کا پہلا اصول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ تو پہلا اصول اسلامک اسٹیٹ کا یہ ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کی ہی توحید قائم ہوگی، اللہ تعالیٰ کی ہی بندگی ہوگی، اللہ تعالیٰ کو ہی اس ملک کا حاکم مانا جائے گا، اللہ تعالیٰ کو ہی اس ملک کا بادشاہ مانا جائے گا۔ یہ پہلا اصول ہے، یہ آرٹیکل 1 ہے، جو کہ ایک اسلامک ریاست کا آرٹیکل کی 1 ہونا چاہیے، وہ یہی ہے کہ وہاں پہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتی ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی۔ اور یہاں عبادت کا جو معنی ہے، صرف پوجا پرستش کے معنی میں نہیں لیا گیا ہے کہ ہم نے جو رسم کے وہ چند اپنے جسم سے ہم نے عبادت کر لی، یعنی نماز وغیرہ، ٹھیک، یہی معنی نہیں لیا گیا ہے، بلکہ عبادت کمپلیٹ معنی، یعنی کمپلیٹ توحید یہاں پر عبادت سے مراد ہے، کہ جس کی عبادت میں ذرا بھی شرک نہ ہو، یعنی صرف پوجا اور پرستش تک ہی نہ محدود رہے، بلکہ وہ بندگی اور غلامی بھی صرف اللہ تعالیٰ کی کرے، اور بنا آناکانی کے ہی اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری وہ اختیار کرے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو ہی وہ قانون مانے، اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو وہ اپنی ریاست میں وہ قانون کا درجہ دے۔ یہ ہے توحید یہاں پر، جو اللہ تعالیٰ یہاں پر بتانا چاہتے ہیں کہ اسلامک ریاست کی جو بنیاد ہوگی وہ توحید کی بیس پہ ہوگی۔ وہاں پہ جو حاکم ہوگا وہ کوئی انسان نہیں ہو سکتا، انسان جو چاہے وہ قانون نہیں بنا سکتا، وہاں اللہ تعالیٰ کی مرضی چلے گی، اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری وہاں چلے گی، اللہ تعالیٰ کی غلامی اختیار کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی حکومت رہے گی، انسان کی خلافت رہے گی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلا جو مینیفیسٹو دیا ہے، اس میں پہلا اصول عبادت کا اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اسی کے حکم کو آپ کو حکم ماننا ہے، وہی قانون کی حیثیت وہاں پر رکھے گا، اور اللہ تعالیٰ کو ہی آپ کو اقتدار اعلیٰ ماننا ہے، یعنی سب سے بڑا حاکم، اس سے اوپر کسی کا حکم نہیں چل سکتا، کسی انسان کا حکم اس کے اوپر نہیں چل سکتا۔ اور یہاں جو عبادت ہے، صرف ایسا نہیں ہے کہ مذہبی عقیدے کے طور پر یہاں پر عبادت پیش کر دی گئی ہے کہ آپ کو اپنی ویکتیگت لائف جو ہے، آپ کی انڈیویجول جو لائف ہے، اس میں آپ کو یہ طرز عمل اپنانا ہے کہ عبادت صرف اللہ تعالیٰ کی کریں آپ، نہیں، بلکہ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے پورے سماج اور جو پوری ریاست ہے اس کی بنیاد میں اللہ تعالیٰ نے توحید کی ڈیمانڈ کی ہے، اس کی نیب میں اللہ تعالیٰ نے توحید رکھی ہے کہ آپ کا معاشرہ ایسے تعمیر ہونا چاہیے۔ اور جو مدینہ میں پہنچ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی امپلیمنٹ کر کے بھی دکھایا وہ معاشرہ، جہاں پہ اللہ تعالیٰ کی توحید قائم ہو۔ علامہ اقبال نے یہی کہا تھا، زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، لیکن اب کیا ہے، فقط مسئلہ علم کلام، یعنی وہ کبھی ایک دور تھا جہاں یہ توحید تھی، وہ زندہ قوت تھی، یعنی اللہ تعالیٰ کی زمین پہ اللہ تعالیٰ کے قانون نافذ تھے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کی جاتی تھی، اللہ تعالیٰ کو ہی حاکم مانا جاتا تھا۔ لیکن اب کیا ہے، اب آج کی امت میں یہ کیا بچا ہے، فقط مسئلہ علم کلام، بس علم کلام کا ایک مسئلہ بچا ہے، بس توحید پہ ڈیبیٹیں ہیں لمبی لمبی، لیکن زندہ توحید ہم پوری دنیا میں نہیں دکھا سکتے، جہاں اللہ تعالیٰ کو ہی حاکم مانا جائے، کہ اللہ تعالیٰ سے اوپر کسی کا حکم نہیں ہے۔ آپ دیکھ لیجئے پوری دنیا میں ہر کہیں آپ کو انسانوں کے حکم ملیں گے، پوری دنیا اٹھا لیجئے، یہاں تک کہ مسلم کنٹری اٹھا لیجئے، وہاں پہ بھی اللہ تعالیٰ کے حکم آپ کو نہیں ملیں گے، حکمرانوں کے حکم ملیں گے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ خلافت ہو، اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ کوئی بھی حکم اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف نہ جائے، کوئی بھی قانون اللہ تعالیٰ کے قانون کے خلاف نہ جائے۔ آپ ساری مسلم کنٹری اٹھا لیجئے، تو کہاں ہے توحید؟ تو یہی وہ علامہ اقبال نے اپنے شعر میں انسانوں سے شکوہ کیا ہے کہ زندہ قوت تھی زمانے میں یہ توحید کبھی، لیکن اب کیا ہے، فقط مسئلہ علم کلام، بڑی بڑی بحثیں ہیں کہ یہ کرنا شرک ہے یا نہیں ہے، تعویذ پہننا شرک ہے یا نہیں ہے،
وہ काला धागा बांधना शिरक है या नहीं है, बस शगुनी लेना शिरक है या नहीं है। बड़ी लंबी लंबी हाँ की बहसें हैं, मुबाहिशें हैं, और इस पर तौहीद की बड़ी बड़ी इतनी मोटी मोटी किताबें लोगों ने लिख दी हैं कि ये है तौहीद, अकीदा है तौहीद। और उसके कोर्सेज मतलब कि चल रहे हैं कि तौहीद के कोर्सेज अलग अलग लॉन्च है, और उसमें तौहीद मतलब पढ़ाई जा रही है। तो क्या है, सिर्फ इल्म कलाम का एक मसला बचा कि लोग पढ़ रहे हैं और उसको बस ठीक है अपनी इंडिविजुअल जिंदगी में आप उसको आप कुछ उन चीजों से बच जाएंगे, लेकिन जो बड़ा शिरक है उससे आप कैसे बचेंगे? तागूत की बंदगी से आप कैसे बचेंगे? तागूत जो आपके सर पे बैठा है, इससे आप कैसे बचेंगे? तो ये तौहीद हमारे मुआशरे से गायब है। तो ये पहला आर्टिकल है इस्लामिक रियासत का कि वहां पे बड़ाई सिर्फ अल्लाह ताला की कायम हो, वहां पे हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला हो, वहां इबादत सिर्फ अल्लाह ताला की जाए, वहां कानून सिर्फ अल्लाह ताला का नाफिज हो, वहां हुक्म माना जाए सिर्फ अल्लाह ताला का माना जाए, वहां फाइनल अथॉरिटी मानी जाए सिर्फ अल्लाह ताला के हुक्म को वहां फाइनल अथॉरिटी मानी जाए। तो ये है जो आर्टिकल एक है, और अल्लाह ताला को ही उस मुल्क का मालिक और बादशाह भी तस्लीम किया जाए। उसका बादशाह कोई इंसान नहीं हो सकता, एमबीएस नहीं हो सकता मोहम्मद बिन सलमान है कि जाहिद बिन नहान है, दुबई का बादशाह, अरब का बादशाह मोहम्मद बिन सलमान है, वो क्राउन प्रिंस है, वो नहीं। वहां बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला। बादशाह कौन होता है? जिसका हुक्म चले। हुक्म किसका मानना है? सिर्फ अल्लाह ताला का। उसी की शरीयत, जो अल्लाह ताला की शरीयत है, वो तुम्हारे मुल्क का कानून होना चाहिए। ये है जिंदा तौहीद, ये नाफिज करनी है। तो इस्लामिक रियासत का जो जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो आर्टिकल 1 लिखा जाएगा, वो यही लिखा जाएगा कि हमारे मुल्क में कोई भी कानून कुरान और सुन्नत के खिलाफ नहीं बनेगा। ये आर्टिकल 1 है। यहाँ पे हाकिम सिर्फ अल्लाह ताला है, यहाँ पे बादशाह सिर्फ अल्लाह ताला है। ये है उस इस्लामिक रियासत का मैनिफेस्टो की पहली धारा कि वहां पे तौहीद पूरी तरह जो कायम हो, जो नाफिज हो, वो अल्लाह ताला की तौहीद वहां पर नाफिज हो। और ये बात कि अल्लाह ताला ही मुल्क का हाकिम होता है, उसी का हुक्म चलना चाहिए, यही बात अल्लाह ताला ने कुरान में ढेरों मकामात पर इंसानों को समझाने की कोशिश की है कि आप इन छोटे छोटे मसलों में ना उलझें। ठीक है, ये भी शिरक है। कोई कि मुर्दों की पूजा कर रहा है वो भी शिरक कर रहा है, कोई मूर्ति की पूजा कर रहा है वो भी शिरक कर रहा है, लेकिन सिर्फ यही शिरक कोई है? अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि आप तागूत का मतलब कि पहले अल्लाह ताला का इकरार करने से पहले अल्लाह अल्लाह ताला ने झूठे जो खुदा है उनका इनकार करना सिखाया। ला इलाहा, कोई नहीं है खुदा। फिर कहा इल्लल्लाह, अब करो इकरार। पहले सारे खुदाओं को निकालो, उनकी नफी करो, फिर मेरा इकरार करो, फिर कहो इल्लल्लाह। ऐसे ही अल्लाह ताला ने तागूत के बारे में बताया। तागूत की बंदगी से अल्लाह ताला ने रोका। तागूत की बंदगी को अल्लाह ताला ने शिर्क बताया। तागूत क्या होता है? मुसलमानों से पूछते हैं तागूत क्या होता है, वो पलटकर जवाब देते हैं ताबूत। ये उनकी तौहीद क्लियर है। उनसे कहते हैं तागूत क्या होता है, तागूत की बंदगी से बचो। उनका जवाब आता है ताबूत। ये ताबूत क्या होता है? उन्हें लफ्ज ही नहीं पता ताबूत है, इसका मीनिंग क्या पता होगा? ताबूत को आसान लैंग्वेज में अगर मैं समझाऊं आपको, कि जो भी अपनी लिमिट क्रॉस करे, जो सरकश हो जाए, जो अपनी लिमिट को फलांगे, वही ताबूत है। वही ताबूत है। इसको और आसान कर ले, जो दुनिया में रहकर इंसान की क्या लिमिट है कि वो अल्लाह ताला का बंदा है, जो दुनिया में होकर खुदाई का दावा करे वही तागूत है। तो ये मूर्तियां, ये भी तागूत है। जो लोग मुर्दों की इबादत कर रहे हैं वो भी तागूत है। जो इंसान अपनी बंदगी कराना चाहता है वो भी तागूत है, वो इंसान तागूत है। जो हुकूमत अपनी बंदगी करानी चाहती है लोगों से, वो भी तागूत है। ये है तागूत। अल्लाह ताला ने क्या, जिसने तागूत का सहारा छोड़कर, तागूत का इनकार करके अल्लाह ताला का सहारा थाम लिया, उसने एक ऐसा मजबूत सहारा उसने थाम लिया है कि जो कभी ना टूटने वाला है। अल्लाह ताला ने कहा वो कुछ लोग हैं जो अल्लाह की राह में लड़ते हैं और कुछ तागूत की राह में लड़ते हैं। तागूत के लिए वो लड़ते हैं। ये तौहीद कहाँ गई? क्या ये कुरान का पार्ट नहीं है
کیا بنا تاغوت کا انکار کرے آپ جو کہ مواحد ہے وہ بن جائیں گے؟ نہیں بنیں گے، آپ کی توحید مکمل نہیں ہوگی. آپ بنا تاغوت کا انکار کرے کوئی انسان یہ سمجھے کہ ہاں میں تو بت کی عبادت نہیں کرتی، میں تو کسی کے آگے سجدہ نہیں کرتی، میں تو دعا صرف اللہ تعالیٰ سے مانگتی ہوں، کیا توحید مکمل ہو گئی؟ نہیں ہوئی آپ کی توحید مکمل. توحید مکمل تب ہوگی جب آپ تاغوت کا انکار کر دیں گے اور اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. تاغوت کون ہوتا ہے اس کو اور آسان لینگویج کر کے میں آپ کو سمجھاؤں کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے وہی تاغوت ہے. جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے، اگر آپ کا سماج اللہ کے مقابلے میں آ رہا ہے یعنی سماج کا حکم کچھ اور ہے، اللہ تعالیٰ کا حکم اس کے خلاف ہے، اور آپ سماج کے حکم کی مان رہے ہیں، تو آپ تاغوت کی بندگی کر رہے ہیں. وہاں پر آپ کا سماج تاغوت بن گیا. آپ کی برادری تاغوت بن سکتی ہے. اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ اور ہے لیکن ہماری برادری کا قانون کچھ اور ہے. وہاں پر انسان اللہ کا قانون چھوڑ کر برادری کے قانون کو ترجیح دیتا ہے، تو یہ برادری اس کی تاغوت ہے. یہ برادری اس کی تاغوت ہے. اللہ تعالیٰ کا قانون کچھ اور ہے اور باپ داداؤں سے جو روایت چلی آ رہی ہے وہ کچھ اور ہے. تو وہاں بندہ اللہ تعالیٰ کے قانون کو پیٹھ پیچھے ڈال کر باپ داداؤں کی پرمپرا کو اپنا لیتا ہے. تو یہ باپ دادا اس کے لیے تاغوت بن گئے. ہر دور میں تاغوت اپنی شکل چینج کرتا ہے. ہمیں ڈیفینیشن کا خیال رکھنا ہے کہ جو بھی اللہ کے مقابلے میں آئے وہی تاغوت ہے. ہمارے خود کے اندر تاغوت ہے. کون ہے تاغوت ہمارے اندر؟ ہماری نفس. اللہ کا حکم ہے، ہماری نفس کا حکم ایک طرف ہے. ہم نے اللہ کا حکم ٹھکرا دیا اور نفس کے حکم کو ہم نے اپنا لیا. تو ہم نے کس کی بندگی کی؟ اپنی نفس کی بندگی کی. یہ ہمارا نفس ہمارا تاغوت بن گیا. اور سب سے بڑا تاغوت حکومت کا تاغوت ہونا. تاغوت میں بھی کیٹیگری ہے. نفس بھی تاغوت بن جاتی ہے، معاشرہ بھی تاغوت بن جاتا ہے، باپ داداؤں کی اندھی پیروی بھی تاغوت بن جاتی ہے، ہماری سوسائٹی بھی تاغوت بن جاتی ہے ہمارا. لیکن سب سے بڑا جو تاغوت ہے وہ ہے حکومت کا تاغوت ہونا، کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے اور حکومت کا ہے. اللہ تعالیٰ کے قانون کو ہم نہیں مانتے. ہمارا قانون اس ملک میں نافذ ہوگا. ہم جس کو حلال کہیں گے وہ حلال ہے، ہم جس کو حرام کہیں گے وہ حرام ہے، اور سب لوگوں کو اس کی پابندی کرنی پڑے گی. یعنی سب لوگوں کو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے اس قانون کو فالو کریں. اس کا مطلب کیا ہوا؟ وہ عبادت کرانا چاہتے ہیں. وہ عبادت کرانا چاہتے ہیں. تو یہ زندہ توحید اللہ تعالیٰ اسلامک ریاست میں ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پہلا آرٹیکل جو ہوگا وہ توحید کی بیس پہ ہوگا. یہاں کا حاکم اللہ تعالیٰ ہے. قرآن اور سنت کے اگینسٹ یہاں ایک بھی قانون نہیں بن سکتا. اس ملک میں، اس ریاست میں ایک بھی قانون قرآن اور سنت کے اگینسٹ نہیں بن سکتا. ایک سنگل قانون بھی. سارے جو معاملات ہوں گے قرآن و سنت کے اکارڈنگ ڈیسائیڈ ہوں گے. تبھی تو اللہ تعالیٰ کی حاکمیت نافذ ہوگی. ہم حکم دینے والا تبھی تو اللہ تعالیٰ کو مانیں گے. اور حرام اور حلال کا جو فیصلہ کرنے والا ہم نے انسانوں کو بنا دیا، اصل میں ان کے اوقات ہی نہیں ہے حرام اور حلال کا فیصلہ کر سکے. یہ حق تو ہم سورہ تحریم میں پڑھ کر آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے پیارے محبوب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیا. ان کو بھی ٹوک دیا، اے نبی تم ہوتے کون ہو کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے حلال کی ہے اس کو آپ اپنے اوپر حرام کر لیں؟ آپ ہوتے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت کر لی. تو ان کے بعد اور انسان کی کیا حیثیت ہو سکتی ہے؟ کون کہہ سکتا ہے کہ میں حرام اور حلال کا اختیار رکھتا ہوں؟ لیکن ہم دیکھتے ہیں آج کے تاغوت کے، آج کے دور کے تاغوت موجود نہیں ہے جو حرام اور حلال کا اختیار اپنے ہاتھ میں انہوں نے رکھ رکھا ہے کہ 51% جو مل کر قانون بنا دیں وہ قانون بن جائے گا. 50% لوگوں نے اگر پاس کر دیا کہ سگا بھائی سگی بہن سے نکاح کر سکتا ہے تو وہ قانون بن جائے گا. آپ کیا کر لیں گے؟ کیا کر لیں گے آپ؟ بیٹا ماں سے جنا کر سکتا ہے، 50% لوگوں نے کہہ دیا ہاں کر سکتا ہے تو قانون بن گیا. کیا کر لیں گے آپ؟ یہی تو حلال کا حرام کرنا ہے اور حرام کا حلال کرنا ہے. اختیار ہم نے کس کے ہاتھ میں دے دیا؟ 51% لوگوں کے پاس. ڈیموکریسی سب سے بڑا طاغوت، سیکولرزم سب سے بڑا طاغوت، نیشنلزم سب سے بڑا طاغوت. یہ ہے اصل طاغوت جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں ہے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں اور اپنی توحید کو ہم مکمل سمجھے بیٹھے ہیں. تو ہمیں کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. تو یہی اللہ تعالیٰ نے سورہ یونس آیت نمبر 59 میں اللہ تعالیٰ نے کہا، اے نبی ان سے کہو تم لوگوں نے کبھی یہ سوچا
کہ جو روزی اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اتاری ہے اس میں سے تم نے خود ہی یعنی اپنے آپ سے ہی وہ کسی چیز کو حرام اور کسی چیز کو حلال ٹھہرا لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ان سے پوچھو اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی؟ کوشچن مارک۔ یا تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کر رہے ہو؟ جو اللہ تعالیٰ نے حلال روزی تمہارے لیے اتاری ہے اس میں سے تم نے کسی کو حلال اور کسی کو خود ہی حرام ٹھہرا لیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی تھی آپ کو؟ آج دیکھ لیں، قرآن میں 4 جانور آئے ہیں جن کی قربانی ہو سکتی ہے، ان میں سے ایک جانور آپ یہاں قربان نہیں کر سکتے۔ اس کو حرام کس نے کیا؟ اس کو حرام کس نے کیا؟ سوچیں، کس نے کیا؟ اللہ نے کیا؟ نہیں تو کس نے کیا؟ وہ طاغوت ہی تو ہے، وہ طاغوت ہی تو ہے جس کی بندگی ہم لوگ کر رہے ہیں دبا کے، اور ہم اپنی توحید مکمل سمجھے بیٹھے ہیں۔ اور حرام اور حلال کا فیصلہ یہ صرف اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق ہیں، جو اختیارات ہیں، اگر اس میں بھی آپ نے کسی کو شریک کر لیا تو بھی آپ توحید کے خلاف چلے گئے۔ یہ میں آپ کو حاکمیت بتا رہا ہوں، جو آرٹیکل 1 ہے نا، حاکمیت اللہ تعالیٰ کی نافذ ہونی چاہیے، یہ وہ حاکمیت ہے جو ایکسپلین کرنے کی میں کوشش کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کون سی توحید ڈیمانڈ کرتا ہے اسلامک ریاست میں، کون سی توحید اللہ تعالیٰ ڈیمانڈ کرتا ہے۔ تو اللہ کے اختیار میں اگر دوسروں کو بھی آپ نے شریک کر لیا تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انہوں نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا خدا بنا لیا تھا۔ کس نے بنایا تھا؟ اہل کتاب نے۔ اپنے علماء، اسکالرز اور درویشوں کو، جو دنیا چھوڑ چکے لوگ ہیں، جو سنیاسی ہو چکے ہیں، ان کو اللہ کے سوا اپنا رب بنا لیا۔ وہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے رب کا ورڈ یوز کیا ہے۔ تو ایک صحابی تھے جو کہ پہلے عیسائی تھے، وہ جب یہ آیت نازل ہوئی وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے بارے میں یہاں فرمایا ہے کہ ہم نے اپنے علماء اور درویشوں کو اللہ کے سوا رب بنا لیا تھا، ہم نے تو ایسا نہیں کیا تھا۔ یعنی وہ خود عیسائی تھے، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے تو کبھی ایسا نہیں کیا، ہم نے تو ان کو رب نہیں بنایا، ہم تو ان کی پوجا نہیں کرتے تھے، ہم تو ان کی عبادت کبھی نہیں کی، ہم نے تو ان کو سجدہ کبھی نہیں کیا، ہم نے تو ان کو اپنا رب نہیں بنایا تھا۔ تو وہ صحابی تھے، وہ آئے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کیا وہ جواب دیا؟ انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تم، جو تمہارے اسکالرز اور تمہارے درویش جس بات کو حلال وہ کہہ دیا کرتے تھے کہ یہ کام کرو، یہ جائز ہے، یہ حلال ہے، کیا تم اس کو حلال نہیں سمجھتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تمہارے اسکالرز جس کام کو کہتے تھے، تمہارے علماء جس کام کو کہتے تھے یہ حرام ہے، تو کیا آپ اس کو حرام نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، ایسا تو ہم کرتے تھے، ہم جو ہمارے علماء تھے ہم ان کی مانتے تھے، کیونکہ دین کے اصل ٹھیکیدار تو یہی لوگ تھے، ہم ان کی مانتے تھے۔ انہوں نے جس چیز کو حلال کہہ دیا بنا تحقیق کے حلال ہے جی، جس چیز کو حرام کہہ دیا بنا تحقیق کے حرام۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ، جو ایک صحابی ہیں وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کر رہے ہیں، وہ ڈسکشن ہو رہا ہے، اوپن ڈسکشن، کہ ہم نے کیسے رب بنایا تھا۔ قرآن کی آیت پہ آبجیکشن تھا یہ، ہم نے تو رب نہیں بنایا تھا، ہم نے تو نہیں کرا ان کو سجدہ، ہم نے تو نہیں کری ان کی عبادت، اللہ تعالیٰ نے کیسے کہہ دیا کہ آپ نے رب بنا لیا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جواب دے رہے ہیں، کیا ان کے حلال کو حلال نہیں جانتے تھے، ان کے حرام کو حرام نہیں جانتے تھے؟ انہوں نے کہا ہاں بالکل، یہ کام ہم کرتے تھے۔ وہ ایگری کر گئے، وہیں وہ ان کی ڈسکشن ختم۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک لفظ کہا، یہی تو ان کو رب بنانا ہوا۔ رب بنانا ہوا کیا؟ یہی تو ہوا۔ اس آیت سے کیا بات ثابت ہوتی ہے؟ ان کے علماء انہی کی قوم کے تھے، دین کا علم حاصل ان کو مطلب کی تھا، چوٹی کا ان کو دین کا علم تھا اپنی قوم میں، لیکن وہ بھی اپنی قوم میں دنیاوی مفاد کے لیے حلال کو حرام کہہ دیا کرتے تھے، حرام کو حلال کر دیا کرتے تھے۔ بادشاہوں کے لیے جو قانون تھے وہ کچھ اور کے بنا دیا کرتے تھے، غریب طبقے کے لیے قانون کچھ اور بتا دیا کرتے تھے، اور اس کو ان کی جو رعایا تھی وہ تسلیم کر لیا کرتی تھی کہ ہاں بھائی یہ علماء ہیں، ان کو پتہ ہوگی، یہ تو انہی کے پڑھنے کا دین ہے، انہی کے سمجھنے کی دین ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہی تو ان کو رب بنانا ہوا۔ اس آیت میں نوٹ کرنے والی بات کیا ہے؟ نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ حرام اور حلال کا اختیار اگر آپ اپنے مذہبی پیشوا کو بھی دے رہے ہیں، اپنے اسکالرز کو بھی دے رہے ہیں، اپنے علماء کو بھی دے رہے ہیں،
تو وہ آپ کے آٹومیٹک رب ہے، چاہے آپ ان کو رب کہیں یا نہ کہیں، چاہے چاہیں آپ ان کے آگے سجدہ کریں یا نہ کریں، لیکن آپ نے ان کی عبادت کر دی۔ سورہ توبہ آیت نمبر 31 کھولیں، یہ ہے اصل رب، جو انہوں نے کہہ دیا آپ نے مان لیا، حلال ہے تو حلال ہے، حرام ہے تو حرام ہے۔ اللہ کی حاکمیت کہاں گئی؟ حاکم کون ہے؟ حکم کس کا ہے؟ قانون کس کا ہے؟ حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اس کی حاکمیت کہاں گئی؟ اس کی حاکمیت ختم ہو گئی، علماء اور درویشوں کی حاکمیت آ گئی، یہی تو ان کو رب بنانا ہوا۔ تو کیا آج ہم نے یہ اختیارات اپنے سوا کسی اور کو نہیں دے رکھے؟ حرام اور حلال کا فیصلہ کرنے والا، جس کو انہوں نے حلال کہہ دیا حلال ہے، ہومو سیکسوالٹی، کہ مرد مرد کے ساتھ سو سکتا ہے، عورت عورت کے ساتھ سو سکتی ہے، جی حلال ہے، 51% ووٹ مل گا، جی جی کانگریچولیشن، بل پہ سائن ہوگا راشٹرپتی کے، حلال ہو گیا۔ یہی تو ہوتا ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اس دیش میں چور کی سزا کیا ہو؟ بھائی ہاتھ کاٹنا تو بڑی وحشیانہ وہ سزا ہے، ہاتھ نہیں کٹے گا جی، اس پہ کیس چلے گا، اور یہ الگ الگ سزائیں ہیں، 3 مہینے کی، 6 مہینے کی، اتنا جرمانہ، اور یہ فلانا ڈھمکانا، اور اپنا بھائی سائن کرنے ہیں، ہاں پورا 80% لوگوں کے ہاں میں جواب آیا، ہاں بھائی کر دو، ٹھیک ہے، راشٹرپتی جی آپ بھی کر دیجئے، ان کے بھی کر دی، ہو گئے فائنل، ٹھیک ہے، قانون بن گیا۔ اللہ تعالیٰ نے کیا قانون رکھا تھا؟ کچھ اور، انہوں نے کچھ اور کر دیا۔ ہاں جی، اگر کوئی کسی لڑکی کا ریپ کرتا ہے تو کیا سزا ہے؟ ہاں پہلے ٹرائل ہوگا، مقدمہ چلے گا، اس کے بعد یہ ہوگا اور وہ ہوگا، 19-20 سال تک کیس لڑا جائے گا، اس کے بعد دیکھیں گے چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس میں سزائے موت نہیں، یہ اس کی کسی کی جان لینے کا حق ہیومن رائٹ والے کودیں گے، نہیں کسی کی جان نہیں لینی چاہیے، تو اس کے لیے سافٹ قانون بناؤ، 7 سال کی سزا دے دو ریپ کرنے والے کو، ہاں جی، ہاں کر دو، 51% ووٹ مل گیا، ٹھیک ہے، سائن کر دو، ہو گیا۔ کیا ہوا؟ اللہ کے قانون کے خلاف قانون بن گئے، اللہ کی حاکمیت چیلنج ہو گئی، توحید ختم ہو گئی، توحید ختم ہو گئی۔ علامہ اقبال بڑے وہ پہنچے ہوئے شاعر تھے، وہ انہوں نے جہاں جہاں انہوں نے اس امت کی نشاندہی کی ہے، اپنی ذرا ذرا سے ایک فکروں میں، اپنی ذرا ذرا سی ایک لائن میں پوری کتاب کی بات کہہ دی، پوری ایک کتاب کی بات کہہ دی۔ علامہ اقبال جب اسلام کی ہدایت ان پر نہیں کھلی تھی، ایک نارمل شاعر تھے، اور مسلم گھرانے کے تھے، اور سیکولر ایک آدمی تھے، اور جرمنی میں رہا کرتے تھے۔ جو ان کی پہلے کی شاعری ہیں، آپ دیکھیں کہ عشق مجازی والی شاعری ہیں، کبھی وہ چاند کا غوطہ لگا رہے ہیں علامہ اقبال، کبھی کچھ، لیکن جیسے ہی جرمنی سے پڑھائی کر کے لوٹے اور دیکھا کہ معاشرہ یہ ویسٹ، اس کے پیچھے ہم جا رہے ہیں، اس معاشرے کی گندگی انہوں نے دیکھی، اسلام کو انہوں نے ٹھیک سے سمجھا، اور جب وہ ہدایت پہ آئے تو علامہ اقبال کہتے ہیں، علامہ اقبال سے ایک انٹرویو میں پوچھا گیا آپ کون سی کتاب مطلب پڑھتے ہیں، آپ کی لائبریری کیا ہے، آپ کو اتنا علم ہے، آپ کی لائبریری کیا ہے؟ تو علامہ اقبال نے جواب دیا، اپنی لائبریری دکھائی باقاعدہ پترکار کو، پوری لائبریری میں سنگل بک رکھی تھی، صرف قرآن، صرف قرآن، ایک لائبریری میں، قرآن سے پہلے جب وہ نارملی شاعر تھے تو وہ تمام اس میں چیزیں تھیں، وہ تمام اس میں چیزیں تھیں، وہ تمام دنیا بھر کے علوم فلوم کی انہوں نے بکیں تھی، لیکن ہدایت آنے کے بعد کہہ رہا ہے میری جو نالج کا سورس ہے صرف یہ قرآن ہے، صرف ایک سنگل بک پوری لائبریری میں، کوئی دوسری نہیں، میں اس پہ تدبر کرتا ہوں، اس پہ غور و فکر کرتا ہوں، اس پہ غور و فکر کرتا ہوں۔ تبھی تو انہوں نے ذرا ذرا سے فکروں میں پوری بات کہہ دی، جیسے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اسی شعر میں پوری کائنات چھپی ہوئی، کہ آپ کو کرنا کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ آپ کے ہاتھ میں دنیا کی تقدیر وہ رکھ دے گا، باغ دوڑ رکھ دے گا، آپ کے ہاتھ میں قلم رکھ دے گا کہ بیٹا لکھ اپنی کیا کی تقدیر لکھے گا، بس صرف ایک ہی شرط ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں، لوح و قلم تیرے ہاتھ میں رکھ دیے جائیں گے۔ ابھی تو علامہ اقبال نے جب یہ دیکھا کہ یہاں تو حاکمیت اللہ تعالیٰ کے علاوہ بندوں کی حاکمیت یہاں پہ ہے، یہاں پہ تو
डेमोक्रेसी क्या? अवाम के द्वारा अवाम के चुने हुए नुमाइंदे और अवाम की हाकमियत, यही तो है। टू द पीपल फॉर द पीपल, यही तो है डेफिनेशन डेमोक्रेसी की। यहाँ तो हर एक बंदा हाकिम बना बैठा है, यहाँ तो हर एक बंदा खुदा बना बैठा है। ये अल्लाह ताला की हाकमियत को चैलेंज है। तो हमें वो तौहीद नाफिज करनी है। इस्लामिक रियासत का जो पहला आर्टिकल है, वो हाकमियत अल्लाह ताला की, तौहीद अल्लाह ताला की। इसलिए अल्लामा इकबाल ने वो कहा था कुरान की इन्हीं आयतों से, जिंदा कुव्वत थी ज़माने में ये तौहीद कभी, अब क्या है फ़कत मसला इल्म कलाम। कुरान के और रेफरेंस मैं आपके सामने रखता चलूँ, सूरह अनाम आयत नंबर 57 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि फैसले का सारा इख्तियार अल्लाह को है। अल्लाह को है फैसले का इख्तियार कि क्या हलाल है, क्या हराम है। वही हक बात बयान करता है और वही बेहतरीन फैसला करने वाला है। कानून बनाने का सारा इख्तियार सिर्फ अल्लाह ताला के हाथ में है। सूरह नाम आयत नंबर 62 में अल्लाह ताला ने आगे चलकर 5-6 आयतों बाद फिर ये बात कही कि खबरदार हो जाओ, फैसले के सारे इख्तियारात उसी को हासिल हैं, उसके सिवा वो किसी का हुक्म नहीं, किसी का फैसला नहीं, उसके फैसले को ही आखिरी सनद माना जाएगा। और अल्लाह के बताए गैरुल्लाह के बताए हुए तरीके पे चलना, यानी इंसानों के बताए हुए तरीके पे चलना और अल्लाह ताला का तरीका छोड़ना, ये बदतरीन शिर्क है जो आज के टाइम में हम लोग करते हैं। बदतरीन शिर्क है ये। इसकी दलील सूरह सूरा आयत नंबर 21 में अल्लाह ताला ने कहा, क्या ये लोग खुदा के कुछ ऐसे शरीक रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की तरह का एक तरीका मुकर्रर कर दिया जिसकी अल्लाह ने इजाजत नहीं दी है। तो वहां अल्लाह ताला ने डायरेक्ट शरीकों का जिक्र किया है। क्या ये लोग खुदा के कुछ ऐसे शरीक रखते हैं जिन्होंने इनके लिए दीन की तरह का एक ऐसा तरीका मुकर्रर कर दिया? दीन की तरह का, दीन क्या होता है? निजाम, सिस्टम। दीन के पैरेलल में एक ऐसा तरीका, एक ऐसा सिस्टम इन्होंने लोगों के लिए कि नाफिज कर दिया, लोगों के लिए एक एक सिस्टम दे दिया दीन की तरह का जिसकी अल्लाह ताला ने इजाजत नहीं दी है। तो एक तरफ दीन है, दूसरी तरफ दूसरे सिस्टम है। एक तरफ इस्लाम की निज़ाम रहमत है, दूसरी तरफ दुनिया के तमाम जो निज़ाम है वो हैं। तो ये दीन की तरह की जो सिस्टम है, ये जो तरीका है, दीन क्या कहते हैं? ज़िंदगी गुज़ारने के तरीके को, आपको ज़िंदगी कैसे गुज़ारनी है, आपकी मुआशी ज़िंदगी कैसी हो, आपकी समाजी ज़िंदगी कैसी हो, आपके जो फैमिलीज़ जो लॉ हो वो कैसे हों, आपके सिविल जो लॉ हैं वो कैसे हों, आपके जो क्रिमिनल जो लॉ हैं वो कैसे हों। यही तो है सिस्टम, यही तो है दीन, इसी का नाम तो दीन है। तो दीन की तरह का एक तरीका हमें कौन देता है? क्या कोई बुत, पत्थर का बना हुआ बुत हमारे सामने दीन की तरह का एक तरीका रखता है? नहीं रखता। क्या जो लोग दुनिया से जा चुके हैं और लोग उनकी इबादत कर रहे हैं, क्या वो एक दीन की तरीके का एक सिस्टम हमें देकर गए? नहीं। ये कौन-सा बुत है? ये कौन-सा अल्लाह ताला का शरीक? अल्लाह ताला ने सूरह शूरा आयत नंबर 21 आप खोलिएगा। अल्लाह ताला ने कहा मेरे शरीक रखते हैं, मेरी हाकमियत में पार्टनरशिप करते हैं, दीन की तरह का एक सिस्टम इन्हें देते हैं। तो ये आज के हुक्मरान ही तो हैं, जो हमें दीन की तरह का एक सिस्टम देते हैं, एक तरीका देते हैं। दीन के पैरेलल में एक तरीका इन्होंने दे दिया। तो अल्लाह ताला ने इसको शिर्क कहा है। फिर अल्लाह ताला ने कहा अगर फैसले की बात वो ना तय हो गई होती, तो इनका झगड़ा चुका दिया होता। यकीनन इन ज़ालिमों के लिए दर्दनाक अज़ाब है। मुर्दे खुदा की इबादत, जो मुर्दा पड़ा है उसकी इबादत से हम मना करते हैं, जो बुत है उसकी इबादत से हम मना करते हैं। लेकिन ये जो जिंदा खुदा है हमारे सामने, ये जो 425 ये जिंदा खुदा है, वो किसी मुल्क में 525 हैं जो अपना फैसले कर रहे हैं, जो अपने वोटिंग राइट का इस्तेमाल कर रहे हैं। इन खुदाओं की कौन बात करेगा? क्या सिर्फ इस डर से कि हमारी खालें उधेड़ दी जाएंगी? हल्का हाथ रखें। तौहीद पे कॉम्प्रोमाइज पैगंबर ने नहीं किया। अल्लाह ताला ने कह दिया सूरह माइदा आयत नंबर 67 में, ए नबी पहुंचा दो मेरी तरफ से जो वही तुम पे नाजिल की गई है। अगर तुमने ऐसा नहीं किया, वो कुछ भी बात छुपाई। दूसरी जगह आयत में अल्लाह ताला ने अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी भी दी है, लेकिन वो उम्मत को डराने के लिए थी। लेकिन इस आयत में अल्लाह ताला ने कहा है कि पहुंचा दो मेरी तरफ से जो भी हक तुम पर वही किया जा रहा है। इन काफिरों से बचाने वाला मैं हूँ। अल्लाह ताला ने खुद जिम्मा लिया है कि मैं हूँ इन काफिरों से बचाने वाला। तो
جہاں آپ اللہ کی توحید ہی بیان نہ کر پائیں، وہاں نماز آپ نے پوری مکمل کرا دی، بندے کو تہجد گزار آپ نے بنا دیا، روزے وہ سارے رکھ رہا ہے، دین پہ وہ پوری طرح چلنے کی کوشش کر رہا ہے، وہ جھوٹ نہیں بول رہا ہے، وہ جنا سے بچ رہا ہے، وہ بڑا نیک اور متقی اور پرہیزگار آپ نے بنا دیا، لیکن سائیڈ میں اس کی توحید مکمل نہیں، تو کیا ہوگا؟ سارا عمل جایا۔ سائیڈ میں وہ عبادت کسی اور کی کرتا ہے، سجدہ کسی اور کے آگے کرتا ہے اللہ کے سوا، تو کیا ہوا؟ سارا عمل جایا۔ ایک بندہ پورے اسلام پہ چلتا ہے لیکن ساتھ ساتھ گھر پہ آ کے اس کے پاس ایک مورتی رکھی ہے، اس کے آگے بھی سجدہ کرتا ہے، تو کیا ہوا؟ سارا عمل جایا، کافر، جہنم، سارا عمل ویسٹ، پوری طرح عمل کر رہا ہے۔ ایسے ہی جو یہ زندہ خدا ہمارے سامنے ہیں، ہم پورے اسلام کو فالو کر لیں، لیکن ان زندہ خداؤں کی بندگی سے کون روکے گا؟ نبی کا کام صرف خبردار کرنا تھا، جو ان کے پیغمبر ہیں، جو ان کے امتی ہیں، جو پیغمبروں کے امتی ہیں، ان کا کام بھی صرف خبردار کرنا ہے، تو ہمارا کام بھی صرف خبردار کرنا ہے کہ یہ بھی خدا ہیں، یہ زندہ خدا بھی ہیں، یہ زندہ خدا بھی ہیں، ان کی بندگی کا بھی آپ کو انکار کرنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی حاکمیت آپ کو وہ تسلیم کرنی ہے۔ اور اسلامک کانسٹیٹیوشن کی پہلا آرٹیکل یہی ہوگا، حاکمیت۔ اس میں دیکھیں ایک چیز میں کتنی بڑی بات چھپی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی ایسی، یہ جو آیتیں اللہ تعالیٰ لکھتا ہے نا کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی، تو اسی بات میں ساری چیزیں انکلوڈ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیتوں کی تفسیر، بعض قرآن کی آیتیں ہوتی ہیں، یہ تفسیر کا پہلا اصول ہے کہ قرآن کی آیتوں کی تفسیر قرآن کی آیتوں سے کی جائے گی، تو عبادت قرآن میں کہاں کہاں بتایا گیا وہاں سے تفسیر ہوگی، تو وہیں سے تفسیر کر رہا ہے، قرآن کی دوسری جگہ سے تفسیر کر رہا ہے۔ اور حکومت اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس میں بھی میں آپ کو سورہ یوسف کی آیت نمبر 40 میں آپ کے سامنے رکھ دوں، جس میں اللہ تعالیٰ نے کہا حکومت اور اقتدار اللہ کے سوا کسی کے لیے نہیں ہے۔ اس کا حکم ہے کہ وہ خود، اس کے سوا تم کسی کی بندگی نہ کرو۔ زندگی کا یہی ٹھیٹ سیدھا طریقہ ہے، مگر زیادہ تر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ آسمانوں اور زمینوں میں جو کچھ ہے، سورہ حدید آیت نمبر 1 ہے، یہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اور وہی ہے جو اقتدار یعنی طاقت و اختیار کا مالک ہے، حکمت کا مالک ہے، اور زمین اور آسمان کا بادشاہ۔ قرآن میں جگہ جگہ آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہے۔ پورے قرآن میں 17 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے ایک ہی آیت کہ بار بار لوگوں کو بتائیے کہ وہ زمین اور آسمان کی بادشاہی کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ تعالیٰ اس کا بادشاہ ہے۔ تو ہم بادشاہ اللہ کے سوا کسی کو بھی تسلیم کرنے والے ہرگز نہیں ہیں، چاہے ہماری کھالیں ادھیڑ دی جائیں، چاہے ہمیں زمین میں دفنا دیا جائے۔ یہی تو امتحان ہے، یہی تو حضرت بلال کا امتحان تھا، یہی تو حضرت سمیہ، اسلام کی جو پہلی شہید عورت ہوئی ہے وہ حضرت سمیہ ہے۔ اسلام کی پہلی شہید ایک عورت ہے، یہی ان کا کہنا تھا، کھالیں چیر دی جائیں ہماری۔ حضرت یاسر، سمیہ کے ہسبینڈ، اسلام کے پہلے میل شہید۔ حضرت سمیہ کی موت ایسے ہوئی ہے کہ ان کی شرم گاہ میں ابو جہل نے نیزہ مارا، ان کی غلام تھی وہ، اور ان کے ہسبینڈ کی جو پہلے اسلام کے شہید ہیں، یہ دونوں جوڑے اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ مقام پر ان کو رکھے، اور یہ وہ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ان کے اور درجات بلند کرے۔ حضرت یاسر کی قربانی آپ دیکھیں کہ چاروں ہاتھ پیر ان کے، چاروں طرف اونٹ، ایک ہاتھ ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا ہاتھ دوسرے اونٹ سے باندھ دیا، ایک پیر ایک اونٹ سے باندھ دیا، دوسرا پیر دوسرے اونٹ سے باندھ دیا، 4 اونٹ، اور وہ اونٹ ایسے کہ دوڑنے والے، اور ان کو بیچ میں رکھ کے رسی سے ایک ایک سب کے ہاتھ میں باندھ کے انہیں دوڑنے کا جو حکم دیا گیا چاروں طرف، ان کی بوڈی کے چھیتڑے اڑ گئے۔ یہ ہیں اسلام کے پہلے شہید۔ ان سے زیادہ ظلم و جبر ہمارے اوپر کر سکتے ہیں؟ ایک صحابی ہیں، انگاروں پہ لیٹنے کا حکم دیا گیا، ہم میں سے کوئی ہوتا کہ مرنے جا رہا ہوں، 2 4 کو مار کے تو مروں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے حکم تھا ریٹیلیشن نہیں کرنا ہے، جوابی کارروائی نہیں کرنی ہے، ابھی حکم دیا گیا لیٹ جاؤ، کرتا اتارا خود ہی لیٹ گئے، جو کھال ان کی پگھلی ہے، جو ماंس ان کا پگھلا ہے، ان کی جو چربی تھی
وہ جب پگھلی ہے اس سے وہ کوئلے ٹھنڈے پڑے ہیں، اور اس حال میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ اللہ کے رسول، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ بڑا ظلم و زبر ہو چکا، کب آئے گی اللہ کی مدد؟ آپ کا وعدہ تھا، آپ نے وعدہ کیا تھا کہ وہ کیسر اور کسرا کے جو جو تاج ہوں گے وہ آپ کے قدموں میں لا کے رکھ دیے جائیں گے، یہاں تو ہماری کھالیں پگھلا دی گئی ہیں، وہ کب آئے گی اللہ کی مدد؟ تو اللہ تعالیٰ نے سورہ عنکبوت میں بھی فرمایا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جو رپلائی تھا وہ کیا تھا کہ آپ بڑی جلدی مچا رہے ہیں، ابھی تو تم پہ وہ وقت گزرا ہی نہیں ہے جو پہلے کے لوگوں پہ گزر چکا ہے۔ پہلے کے انبیاء اکرام کو آروں سے چیڑ دیا گیا، زمین میں زندہ دفنا دیا گیا، ان کی باڈی کے 2 پارٹ کر دیے گئے، لوہے کی کنگھیوں سے ان کی کھالیں چھیلی گئی ہیں، ابھی تو تم پہ وہ وقت گزرا ہی نہیں ہے، تم نے تو ابھی سے ہی شور مچا دیا۔ شور مچانے والے کون تھے؟ انگاروں پہ لیٹ کے آ رہے تھے، ہماری طرح بزدل نہیں تھے۔ تو جو بندہ اللہ پہ توکل کر لے، اللہ تعالیٰ کی توحید کو تسلیم کر لے، خود کو اس کے آگے سرنڈر کر دے کہ جان جائے تو جائے، اس سے اچھا سودا کیا ہے؟ اللہ کی راہ میں شہید ہو جائیں۔ مومن جیتا ہی اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید ہونے کے لیے ہے، تو کبھی بھی توحید بیان کرنے میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، توحید بیان کریں ایز اٹ از۔ اللہ تعالیٰ کے دوسرے حکم ہے، حکمت کے تحت آپ اس میں تھوڑا ہلکا ہاتھ رکھ دیں، لیکن اس کو بھی غلط بیان نہیں کرنا، لیکن توحید میں کوئی کمپرومائز نہ کریں، آپ کی گردن اڑا دی جائے، اس سے اچھا موقع کوئی اور نہیں ہے۔ فری کی جنت کمانے کا یہ طریقہ کوئی اور نہیں ہے کہ آج آپ معاشرے میں نکلیں اور توحید بیان کریں اور فری کی جنت لے کر جائیں۔ ہمیں تو اپنی فکر ہے، معاشرہ چینج ہو یا نہ ہو ہم کوشش کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ چاہے تو 1 سیکنڈ میں چینج کر دے۔ ہمیں اپنی جنت چاہیے، ہمیں چاہیے جنت، آ کے شہید کر دیں، ہمیں آج ہی کریں، ابھی کر دیں۔ اس کا خون کا قطرہ زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت کر دیتا ہے، تو ہم جیسے گنہگاروں کے لیے یہ تو اس سے فائدے کا سودا کوئی ہو ہی نہیں سکتا کہ خون کا قطرہ گرنے سے پہلے اور ہماری مغفرت کر دی جائے اور جنت میں ہمیں داخلہ مل جائے۔ سب لوگوں کو بعد میں ملے گا، حساب کتاب کے بعد، شہید کو داخلہ، مرتے ہی داخلہ۔ ان کی روح ہے جنت میں پرندوں کی شکل میں رکھ دی جاتی ہیں، اور وہ جنت میں ابھی سے عیش و آرام میں ہے، یہ ہے شہید۔ تو اصل بات چل رہی ہے حاکمیت کی، یہ اسلامک ریاست کا پہلا آرٹیکل ہے۔ ایک دلیل میں آپ کے سامنے اور رکھ دوں، جو آپ کے ڈاؤٹ ہیں تھوڑے بہت وہ بھی کلیئر ہو جائیں، ہم آج یہاں سے اٹھیں تو توحید اپنی مکمل کر کے اٹھیں۔ سورہ یوسف کھولیے گا آپ، آیت نمبر 76 اس کی کھولیے گا، جہاں یوسف علیہ السلام کا واقعہ یہ تھا کہ یوسف علیہ السلام مصر کے ایک عہدے پر فائز ہو گئے تھے، جو کہ ان کا فائنینشلی ایک عہدہ تھا، فائنینس منسٹر آپ ان کو مان سکتے ہیں، وہاں پر وہ فائز ہو گئے تھے، اور وہاں پر وہ اپنے بھائی کو وہ روکنا چاہتے تھے اپنے پاس، لیکن وہاں پہ جو یوسف علیہ السلام نے جو ورڈ یوز کیے ہیں، وہ ورڈ آپ اس آیت میں ضرور دیکھیے گا کہ یوسف علیہ السلام نے کیا ورڈ یوز کیا ہے اس کو۔ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی کھرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، ایک پورا واقعہ ہے کہ اپنے بھائی کو روکنے کے لیے انہوں نے جو ایک اہم چیز تھی، جو کہ وہاں کے جو بادشاہ کی ایک اہم چیز تھی، وہ ان کی یوسف کے بھائیوں کے گلے میں اس میں رکھ دیا تھا، اور پھر ان پہ الزام لگایا تھا کہ تم نے چوری کی ہے۔ انہوں نے کہا اگر ہم نے چوری کی ہو تو آپ ہمارے جو بھائی ہیں ان کو آپ اپنے پاس روک لیں۔ تو یہ یوسف علیہ السلام نے ان سے پوچھا تھا کہ تمہارے یہاں مطلب اگر تم چور نکلے تو تم اس کا بدلہ کیا دو گے؟ تو انہوں نے بتایا کہ بھائی جو چور ہوگا وہ اپنی طرف سے، جو چور ہوگا نا وہی ان کے پاس رکے گا، یعنی ان کی شریعت میں یہ قانون تھا چور کا، یعقوب علیہ السلام کی شریعت میں۔ تو یوسف علیہ السلام جانتے تھے اس قانون کو کہ ان کی شریعت، جو یعقوب علیہ السلام سے جو شریعت ہے اس میں یہ ہے، چور کی سزا یہ ہے، اس لیے انہوں نے تدبیر کی اپنے بھائی کو اپنے پاس روکنے کے لیے، کیونکہ اور وہ تدبیر انہوں نے مصر کے قانون کے اکارڈنگ کیوں نہیں کی، وہ بات اس آیت میں آئے گی، ہمارے سارے شک اور شبہات یہ آیت کلیئر کر دیتی ہے۔ یوسف علیہ السلام کا یہ واقعہ سارے شک اور شبہات اللہ تعالیٰ نے یہاں کلیئر کر دیے کہ تب یوسف نے اپنے بھائی سے پہلے ان کی کھرجیوں کی تلاشی لینی شروع کی، جو کہ ان کے سوتیلے بھائی تھے، وہ 10 بھائی تھے، تو ان میں سے کسی کی نہیں نکلی۔ پھر اپنے بھائی کی کھرجی سے گمشدہ چیز برآمد کر لی، بن یامین ان کا نام تھا، تو ان سے وہ گمشدہ چیز برآمد کر لی۔ اس طرح ہم نے یوسف کو تائید
کہ اپنی تدبیر سے اللہ تعالیٰ نے کہا. اس کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں، یعنی یوسف کا یہ کام نہ تھا کہ بادشاہ کے دین میں، جو عربک کا جو ورڈ ہے، دیکھیے گا سورہ یوسف آیت نمبر 76 کا میں حوالہ دے رہا ہوں، دین الملک، یعنی بادشاہ کے دین میں، یعنی مصر کے شاہی قانون میں وہ اپنے بھائی کو نہیں پکڑ سکتا تھا. یعنی مصر کا شاہی قانون ایسا نہیں تھا کہ جس میں وہ اپنے بھائی کو وہ رکھ لیتا. تو وہاں پر جو مصر کا قانون تھا، جو اس بادشاہ کا قانون تھا، یوسف علیہ السلام نے اور اللہ تعالیٰ نے بھی قرآن میں اس بات کو کوڈ کیا ہے، اس کو دین الملک کہا ہے. اللہ تعالیٰ نے دین الملک، یعنی ملک جو یہ مطلب بادشاہ کا دین. اس سے کیا بات ثابت ہوئی؟ جس کا حکم ملک میں رائج ہے، اسی کا دین ملک میں رائج ہے. دین الملک ہے، بادشاہ کا دین رائج تھا، اس کے قانون رائج تھے. چور کی سزا کیسی ہو، یہ کیا ہے؟ یہ دین کا پارٹ ہے. تو دین الملک اللہ تعالیٰ نے کہا، بادشاہ کا دین. لیکن ہم کس کے دین میں ہیں؟ ہم اللہ تعالیٰ کے دین میں ہیں. تو جس کا قانون ملک میں رائج ہو، اسی کا قانون ملک کا قانون ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو کہا تھا. اور جو یوسف علیہ السلام جب جیل میں تھے، تو وہ جو خواب کی تعبیر پوچھنے آئے تھے، انہوں نے بھی کہا تھا اپنے، یوسف علیہ السلام نے ان کو کہا تھا، کیونکہ جو مصر کا جو فرعون تھا اس وقت کا، اس کو جا کر کہا تھا کہ اپنے رب سے کہنا. یوسف علیہ السلام نے ان کے خواب کی تعبیر بتائی کہ تم میں سے ایک اپنے رب کو شراب پلائے گا اور دوسرے کو قتل کر دیا جائے گا. جو شراب پلائے گا اس سے کہا تھا تو اپنے رب سے جا کر کہنا. یوسف علیہ السلام یہ نہیں کہہ رہا میرا رب، کیونکہ ان کا رب اللہ تھا، لیکن وہ اس کو رب مانتے تھے. وہ رب کس معنی میں مانتے تھے؟ کہ اس ملک میں اس کا قانون ہے، تو جس کا قانون ملک میں رائج ہوگا وہ آٹومیٹک اس کا رب ہے. تو سعودی کا رب کون ہوا؟ یو اے ای کا رب کون ہوا؟ انڈونیشیا کا رب کون ہوا؟ ملیشیا کا رب کون ہوا؟ مہاتیر محمد. سعودی کا رب کون ہوا؟ محمد بن سلمان. ایجپٹ کا رب کون ہوا؟ الفتح السیسی. یہ زندہ رب ہیں. نہیں سمجھ میں آئے گی توحید، ہمیں نہیں سمجھ میں آئے گی. بڑا آسان نہیں ہے یہ توحید کو ہضم کرنا. یہ علامہ اقبال جیسے فلسفر ہی وہاں تک پہنچ سکتے ہیں. ہم ان زندہ خداؤں کو نہیں دیکھ پا رہے ہیں. یہی آج کے زندہ خدا ہیں. تو اصل جو آج کا لب لباب ہے وہ یہی ہے. اسلامک ریاست کا جو مینیفیسٹو ہے، اس میں جو گھوشنا پتر ہے، جب اسلامک ریاست آئے گی تو اس کا پہلا آرٹیکل جو ہے وہ یہ بنے گا: حاکمیت صرف اللہ تعالیٰ کی، قانون صرف اللہ تعالیٰ کا، اقتدار اعلیٰ صرف اللہ تعالیٰ، بادشاہ صرف اللہ تعالیٰ، حاکم صرف اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کی بڑائی یہاں نافذ نہیں کی جائے گی. کوئی قانون قرآن و سنت کے خلاف نہیں بنے گا. یہ پہلا آرٹیکل. تو آج ہم اپنی بات کو یہیں ختم کرتے ہیں کہ تیرے رب نے فیصلہ کر دیا ہے کہ تم لوگ کسی کی عبادت نہ کرو مگر صرف اس کی. تو عبادت میں قانون کو تسلیم کرنا بھی ان کی عبادت کرنا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا، سورہ فرقان میں کہا اللہ تعالیٰ نے کہ نبی، کیا تم نے اس لوگوں کو دیکھا، ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اپنے نفسانی خواہشات کو ہی اپنا معبود بنا لیا، الہ بنا لیا. الہ کا ورڈ یوز کیا اللہ تعالیٰ نے. کس کو؟ نفسانی خواہشات کو. کیا ایسے شخص کی ہدایت کی تم ذمہ داری لے سکتے ہو؟ سورہ فرقان میں اللہ تعالیٰ نے کہا. تو نفس کو خدا تو میں بھی نہیں بنا رہا، آپ بھی نہیں بنا رہے ہیں جی، کافر بھی نہیں بنا رہا. کیا آپ کافر سے کہیں گے بھائی خود کی عبادت کرتے ہو صبح شام؟ نفس کی، جو آپ کا نفس ہے، جو آپ کی خواہشات ہیں، اس کی عبادت کرتے ہو صبح شام؟ منع کر دے گا. سجدہ کیسے کرتے ہو؟ نہیں. نفس کو خدا بنانا کیا ہوا؟ جو اس کا قانون ہے، جو اس کا حکم ہے، آپ نے مان لیا. بنا چوں چرے آپ نے اس کے حکم کو مان لیا، اس کو فالو کر لیا اللہ کے حکم کے مقابلے میں. تو یہ آپ کا خدا نہیں ہوا. تو یہ زندہ خدا آپ کو نہیں دکھ رہے چلتے پھرتے؟ ان خدا اس کا کون انکار کرے؟ تو مکمل توحید اپنی کریں. اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے. اور یہ اسلامک ریاست کا پہلا آرٹیکل یہی بنے گا: حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سچی جو توحید ہے ہمارے دلوں میں وہ راسخ کر دے. سچا مواحد ہم کو بنائے، سچی مواحدہ ہم کو اللہ تعالیٰ بنائے جو ہماری بہنیں ہیں. تو یہی ہم وہ یہاں سے فکر لے کر اٹھیں. جو یہ مواحد، یہ جو میرا نام ہے، اس کے پیچھے بڑی ایک فلسفی وہ جڑی ہوئی ہے. یہ صرف ایسے ہی نام نہیں رکھ دیا گیا، خود کو ہی نام دیا ہے، خود کو ہی میں نے اپنا یہ نام دیا ہے. تو صرف اس کے پیچھے بڑی اسلام کی ایک فلسفی ہے.
اس کے تحت یہ نام دیا گیا ہے۔ تو ہمیں بھی سچا مواحد بننے کی کوشش کرنی ہے۔ سچا مواحد ہم بنیں تو ہماری دنیا بھی بہتر ہو جائے گی، اور آخرت تو ہے ہی مواحدوں کے لیے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے لیے آسانی فرمائے دنیا میں، اور اپنا دین کا کام ہم سے لے لیں، اور ہمیں جہنم سے بچا کر جنت میں ہمارا داخلہ آسان کر دے۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔